جماعت اسلامی کی خصوصیات کی اگر بات کروں تو خاص طور پر میں 4 خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصوصیت جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ یہ کوئی نئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک اسلامی کا تسلسل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں جو تحریک اسلامی کا تسلسل تھا، اور پھر خلفائے راشدین کے خلافت کے خاتمے کے بعد مختلف زمانے میں اور مختلف مقامات پر لوگوں نے اپنے طور پر، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اسلامی تحریک کو برپا کرنے کے لیے اور اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے جو موومنٹ اٹھائی، وہ سب اس تحریک اسلامی کا سلسلہ ہے، جس میں مختلف مجددین آئے، مختلف اولیاء اکرام آئے، مختلف بادشاہ بھی آئے جنہوں نے تحریک اسلامی کے اس کام کو انجام دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ مجددین اور اولیاء اکرام سے لے کر پھر تنظیم کی شکل میں بھی آیا۔ شہیدین کا جو سلسلہ تھا اور تحریک شہیدین یہ ہوئی، پھر ریشمی رومال تحریک ہوئی، اور دوسری اس طرح کی تحریکات، اور پھر ملک کے اور پوری دنیا کے مختلف گوشوں میں الگ الگ تحریکات، اخوان المسلمین اور اس طرح کی، یہ پورا ایک تسلسل ہے تحریک کا جو خلفائے راشدین سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے، اور جماعت اسلامی اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے تحریک اسلامی، جماعت اسلامی۔ دوسری خصوصیت جماعت اسلامی کی یہ ہے کہ اس نے قرآن و حدیث ہی کو اپنی بنیاد بنایا ہے، اور سارا کام اس کا صرف اور صرف قرآن و حدیث کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ کوئی سورس، کوئی اور چیز اس نے اپنے پیش نظر نہیں رکھی ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے کرنا ہے، اور جو بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ یہ ایک بہت اہم خصوصیت ہے جو جماعت اسلامی کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تیسری خصوصیت جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہی ایک ایسی تنظیم ہے جس نے فرقہ بندی سے مکمل اجتناب کیا ہے۔ کسی طرح کی فرقہ بندی جو ہے، کوئی مسلک ہو یا کوئی اور دوسرے فرقے ہو، اس میں اس نے اپنے آپ کو نہیں باندھا ہے، اور اپنے آپ کو دین کے اصل مقصد اقامت دین ہی کی طرف جوڑے رکھا ہے، اور اس نے اپنے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے رکھے ہیں کہ کسی مسلک کا ہے وہ شامل ہو سکتا ہے اور دین کی اس اہم خدمت کو انجام دے سکتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اس کی یہ ہے، تمام طرح کے تعصبات اور اس سے یہ رہ کر، اور اس نے مسلمانوں کے اندر ایک دینی شعور پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور انہیں خیر امت کا شعور ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو جماعت اسلامی کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔